اچھا، تو آج ہم جن مسائل پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں. ہم اس وضاحتی جائزے میں بالکل پریکٹیکل اور قدم بقدم دیکھیں گے کہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے پاکی اور ناپاکی کے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. مطلب تھیوری اپنی جگہ، لیکن جب اصل زندگی میں یہ سوالات سامنے آئیں تو ہمیں عملی طور پر کرنا کیا چاہیے. تو چلیے سیدھا ان صورتحال اور ان کے حل کی طرف چلتے ہیں. آج کے اس جائزے کا ایجنڈا 4 بنیادی حصوں پر مشتمل ہے. پہلے ہم لعاب اور جھاگ کے احکام دیکھیں گے، پھر ناپاک پانی کی چھینٹوں کے سائز پر بات کریں گے، اس کے بعد کتے سے چھو جانے کی صورت میں نمی کا اصول، اور آخر میں پرندوں کی بیٹ کو پہچاننے کا طریقہ. اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آخر یہ فیصلہ کریں کیسے؟ ذرا تصور کریں، ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں، باہر سڑک پر پیدل چل رہے ہوتے ہیں یا اچانک کسی جانور کے قریب سے گزرتے ہیں. تو کیا ہر صورت میں فوراً جا کر کپڑے دھونا ضروری ہو جاتا ہے؟ یہ وہ عملی سوال ہے جو ہمیں ان اصولوں کی اصل منطق سمجھنے پر مجبور کرتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، لعاب یعنی رال اور جانوروں کی جھاگ کے احکام. اس معاملے کو ہم نے 3 مختلف اور بالکل واضح کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے. ہر ایک صورتحال کے لیے ایک الگ سیدھا سا پریکٹیکل قدم موجود ہے. دیکھیں، عملی اقدامات بالکل کلیئر ہیں. اگر کوئی شخص سو رہا ہے اور اس کی رال بہہ جائے تو وہ مکمل پاک ہے، یعنی کپڑے دھونے یا وہم میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی میت کے منہ سے پانی نکل آئے یا گائے جیسے جگالی کرنے والے جانور کے منہ سے جھاگ نکلے تو وہ ناپاک ہے. عملی قدم یہ ہے کہ جس بھی جگہ یہ رطوبت لگے گی اسے فوری طور پر دھونا ضروری ہوگا. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، ناپاک پانی کی چھینٹوں کا پیمانہ. یہ تو سڑکوں پر چلتے ہوئے یا کچھ دھوتے ہوئے بہت ہی عام مسئلہ ہے. یہاں ایک شاندار بات یہ ہے کہ روزمرہ کے یہ اصول مکمل طور پر ظاہری پیمانے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. مطلب چھینٹوں کا سائز دیکھ کر ہی ہم نے اپنا اگلا قدم طے کرنا ہے. سوئی کے سروں کے برابر. اب اس پوائنٹ پہ ذرا غور کریں، یہ ایک بہت ہی مائکرو پیمانہ ہے. اس کا مقصد ہمیں یہ بتانا ہے کہ اگر پانی کی چھینٹیں اتنی چھوٹی ہیں کہ بمشکل نظر آئیں تو خوشخبری یہ ہے کہ وہ معاف ہیں. یہاں ہمیں خواہ مخواہ وہم میں مبتلا ہو کر بار بار دھونے کی ضرورت نہیں. پریکٹیکل لائف کے لیے یہ کتنی بڑی سہولت ہے نا؟ ان دونوں صورتوں کو اگر ہم کمپیئر کریں نا تو ایک طرف وہ باریک چھینٹیں ہیں جو معاف ہیں اور دوسری طرف وہ نمایاں چھینٹیں ہیں جن کا دھونا لازمی ہے. تو اہم ٹیک اوے یہ ہے کہ جب جسم یا کپڑوں پر واضح نظر آنے والی چھینٹیں پڑیں صرف تبھی ہمارا پریکٹیکل قدم انہیں دھونا ہوگا. اگر سوئی کی نوک جتنی ہے تو کوئی ایکشن درکار نہیں. لیکن یہاں ایک بہت نازک پہلو بھی ہے. اگر یہی ناپاک چھینٹیں چاہے وہ کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہوں کسی بالٹی یا برتن میں رکھے صاف پانی میں گر جائیں تو پھر نتیجہ بالکل بدل جاتا ہے. اس صورت میں وہ پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا اور اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اب ہم اپنے تیسرے منظرنامے کی طرف چلتے ہیں. یہ حصہ ایک ایسے بنیادی اصول کو متعارف کرواتا ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کتوں سے رابطے کا اصول. اسے ہم نمی کا اصول یا موئسچر رول کہتے ہیں. جب بھی یہ سوال اٹھے کہ کیا ناپاکی واقعی منتقل ہوئی ہے تو سب سے پہلے بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہاں نمی موجود تھی. یاد رکھیں، نمی کے بغیر ناپاکی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر ہی نہیں سکتی. چلیے اس اصول کو ذرا عملی شکل میں دیکھتے ہیں. ایک مخصوص جانور یعنی کتے کے ساتھ اگر رابطہ ہو جائے تو پریکٹیکل قدم کیا ہونا چاہیے؟ یہاں ہمارے بہت سے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں. دیکھیے، اگر ایک خشک کتا خشک کپڑوں سے چھو کر گزر جائے تو کپڑے بالکل پاک رہتے ہیں، کچھ دھونے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کتا گیلا ہو یا اس کا لعاب اور پسینہ کپڑوں پر لگ جائے تو اب نمی کی وجہ سے ناپاکی منتقل ہو گئی ہے. اب کپڑوں کو دھونا لازمی ہوگا. تو ثابت یہ ہوا کہ صرف جسمانی رابطہ ناپاکی کا باعث نہیں بنتا، نمی کا ہونا شرط ہے. اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، پرندوں کی بیٹ. باہر کھلے ماحول میں اس کی پاکی اور ناپاکی کو کیسے پہچانا جائے؟ یہ دراصل ایک بہت ہی لاجیکل فلو چارٹ ہے. جب بھی کہیں پرندے کی ڈیٹ نظر آئے نا تو پریشان ہونے کے بجائے قدم بقدم خود سے بس یہ 2 سوالات پوچھنے ہیں. پروسیس کچھ یوں ہوگا. سب سے پہلا سوال، کیا وہ پرندہ ہوا میں اڑتا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر دوسرا سوال، کیا وہ پرندہ کھانے کے لیے حلال ہے؟ بس ان 2 سوالوں کے جوابات ہی آپ کے اگلے عملی قدم کا فیصلہ کر دیں گے. اگر پہلے سوال کا جواب نہیں ہے، یعنی پرندہ نہیں اڑتا، جیسے کہ مرغی یا بطخ، تو ان کی بیٹ نجاست غلیظہ یعنی سخت ناپاک شمار ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پریکٹیکل ایکشن یہی ہے کہ اسے لازمی اور فوری طور پر دھونا ہوگا. اچھا، اگر پرندہ اڑتا تو ہے لیکن وہ حرام ہے تو اس کی بیٹ نجاست خفیفہ یعنی ہلکی ناپاکی کے زمرے میں آئے گی. اس کو دھونے کے احکامات تھوڑے سے ہلکے ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ ناپاکی ہی ہے.
और इस पूरे मंतकी चार्ट का सबसे दिलचस्प नतीजा क्या है? वो परिंदे जो उड़ते भी हैं और हलाल भी हैं, जैसे हमारे आम कबूतर या चिड़ियाँ, इनकी बीट को मुकम्मल पाक करार दिया गया है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि कपड़ों पर इसके लग जाने से कोई नापाकी नहीं होती और धोने का हुक्म लागू नहीं होता। लेकिन जरा रुकिए, इस सिस्टम की बारीक बीनी चेक करें कि यहाँ एक बहुत ही हैरान कुन एक्सेप्शन भी मौजूद है, और वो है चमगादड़। अहकामात के मुताबिक चमगादड़ की बीट और उसका पेशाब दोनों मुकम्मल तौर पर पाक करार दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि ये असूल कितनी डिटेल में जाकर बनाए गए हैं और हर चीज़ का एक मखसूस कायदा मौजूद है। तो फिर इन तमाम सूरतों का फाइनल निचोड़ क्या निकला? वो ये है कि कोई भी चीज़ उस वक्त तक नापाक नहीं होती जब तक उसकी कोई ज़ाहिरी अलामत मौजूद ना हो या उसकी मुंतकली का कोई वाज़े ज़रिया, ख़ास तौर पर नमी शामिल ना हो। ये वो मास्टर रूल है जो हमने इन ज़राए से सीखा है। इस पूरे जायजे के इख्तिताम पर ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा, जब हम सिर्फ रटे लगाए हुए अहकामात पर चलने के बजाय उनके पीछे मौजूद मुंतकिली और नमी जैसे बुनियादी उसूलों को समझ लेते हैं, तो क्या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और ये पेचीदे मामलात अचानक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल महसूस नहीं होने लगते? यही इस कदम ब कदम फ़हम की असल ताकत है। मुझे उम्मीद है कि इस जायजे ने इन मसाइल को देखने का एक नया, वाज़े और प्रैक्टिकल ज़ाविया ज़रूर फराहम किया होगा।